بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ 8ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ 8ویں پارے کے شروع میں قرآن کریم نے کافروں کے ایک مزاج کا ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر اپنی پسند اور اپنی مرضی کے معجزات کا مطالبہ کرتے، اور عام مسلمانوں کے دل میں بھی، صحابہ کے دل میں بھی یہ آتا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے مطالبے کو پورا کر دے تو اچھا ہو جائے، یہ ایمان لے آئیں گے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ضد کا شکار ہیں، جہالت کا شکار ہیں، ان کے ہر طرح کے مطالبے کو آپ پورا بھی کر دو، انہوں نے پھر بھی بات مان کر نہیں دینی۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے ہمارے پاس فرشتے اتریں، وہ آ کر ہمیں یہ کہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم مان لیں گے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اگر فرشتے اتر بھی جائیں اور یہ مردوں سے باتیں بھی کر لیں اور ہم ساری مخلوق ان کے سامنے حضور علیہ السلام کی گواہی کے لیے حاضر بھی کر دیں، انہوں نے پھر بھی ماننا نہیں ہے، چونکہ جو جہالت اور ضد کا شکار ہو جائے وہ کبھی بھی مانا نہیں کرتا۔ کل ایک بزرگ میرے ساتھ ایک معاملے میں مشاورت کرنے آئے کہ جس کا حل کیسے کریں۔ میں نے ان کی پوری بات سن کر عرض کیا جی اس کا حل ممکن نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے جی کیوں ممکن نہیں ہے؟ چونکہ کوئی اختلاف تھا ان کا آپس کا۔ میں نے کہا اس لیے کہ آپ کے مد مقابل جو ہیں وہ صرف ضد برائے ضد کر رہے ہیں اور ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی حل ممکن نہیں ہے یہاں۔ تو بھائی اس سے مجھے اور آپ کو قرآن کریم نے ایک اصول سکھا دیا، جہاں جہالت ہو، جہاں ضد ہو، وہاں خام خواہ بحث بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسے موقع سے اپنے دامن کو بچانا چاہیے، چونکہ جو یہ طے کر لینا کہ میں نے نہیں ماننا پھر اس کو کوئی منوا نہیں سکتا۔ قرآن کریم نے 8ویں پارے میں ایک بڑی اہم حقیقت مجھے اور آپ کو سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خیر اور شر کو باقی رکھنا ہے، یہاں اچھے لوگ بھی رہنے ہیں، یہاں برے لوگ بھی رہنے ہیں۔ برے لوگ اس لیے رہیں گے تاکہ اچھوں کو اچھائی کی قدر ہو سکے، تاکہ اچھوں کو اچھائی کی قدر۔ ایسا ممکن نہیں کہ ساری دنیا ہی اچھوں کی ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس دنیا میں غلط صحیح نے اکٹھا چلنا ہے۔ قرآن کریم نے 8ویں پارے میں ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، مومن ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں حقیقی زندہ انسان وہی ہے۔ بھئی اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں زندہ انسان، حقیقی زندگی اسی کے پاس ہے۔ اور فرمایا جو شخص کافر ہے، کفر کو اختیار کیے ہوئے ہے، اللہ کی ذات سے بالکل غافل ہے، وہ تمہاری نگاہ میں چلتا پھرتا کھاتا پیتا انسان ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں وہ ایک مردہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بھائی وہ کیا ہے؟ وہ مردہ ہے۔ صرف یہ جسم کا زندہ ہونا یا مردہ ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے، اصل ہے دل کا زندہ ہونا۔ بھائی اصل کیا ہے؟ دل کا زندہ ہونا۔ جس شخص کو اللہ نے ایمان دے دیا، اچھے برے کی تمیز دے دی، اس کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں، وہ اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، حقیقت میں یہی زندہ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی زندگی عطا کر دی ہے۔ جس کے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس چاہے دنیا کی ساری رونقیں ہوں، اس کے پاس چاہے دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، وہ دنیا کے اعتبار سے چلتا پھرتا زندہ انسان ہے۔
اللہ اور اس کے رسول کے یہاں یہ حقیقت میں کوئی زندہ نہیں ہے، بلکہ 9ویں پارے میں آئے گا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا 8ویں پارے میں، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینہ کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے سینہ کو بھائی کیا کر دیتے ہیں؟ دوبارہ اس آیت پر غور کیجئے، فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے سینہ کو کھول دیتے ہیں، شرح صدر فرما دیتے ہیں، اس کے دل کو نرم کر دیتے ہیں، وہ حق بات کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی کو، کسی انسان کو سیدھی راہ نہ دکھائیں تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ کسی سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب یہ آیت اتری تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے حبیب سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام پر سینہ کھل جانا شرح صدر کی علامت کیا ہے؟ ہمیں کیسے لگے گا کہ اسلام اور قرآن پر ہمارا سینہ کھل گیا، ہم 100% اس پر ایمان لے آئے؟ بھائی ذرا توجہ کرنا، میں کیا الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم واقعتاً اسلام پر 100% ایمان لے آئے، قرآن کریم پر 100% ایمان لے آئے اور اس پر ہمارا شرح صدر ہو گیا؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ سوال صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام سے کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اس کی علامت یہ ہے کہ تم دیکھ لو، جب تمہارا میلان آخرت کی طرف ہو جائے اور جب تمہارے اوپر اس دنیا کا عارضی ہونا کھل جائے، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام پر تمہارا شرح صدر فرما دیا۔ جب تمہارا میلان بھائی کس کی طرف ہو جائے؟ آخرت کی طرف ہو جائے، اور اس دنیا کا عارضی ہونا، اس کا فانی ہونا، اس کا ختم ہونا، اس کا وقتی ہونا تم پر کھل جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اسلام کے لیے تمہارے سینے کو کھول دیا ہے۔ اور بھائی 8ویں پارے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اے جن و انس، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس ہدایت دے کر اپنے رسولوں کو بھیجا تاکہ تم اس کی اتباع کرو۔ اور مشہور آیت ہے کہ ہم نے جن اور انس کو بھائی کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ لیکن قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ کے جو رسول آئے ہیں وہ صرف انسانوں میں سے آئے ہیں۔ بھائی وہ صرف کس میں سے آئے ہیں؟ جنات میں سے کسی رسول کا تذکرہ، کسی نبی کا تذکرہ قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں انسانوں کے نبیوں کا ذکر ہے، اس لیے انبیاء علیہ السلام صرف انسانوں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنات پر بھائی کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے۔ قرآن کریم نے 8ویں پارے میں کافروں کی ایک بڑی بیہودہ حرکت کا ذکر کیا ہے، اور بھائی ذرا یہ بات میری سن لیجئے، قرآن کریم کافروں کی کسی ایسی بات کا تذکرہ نہیں کرتا جو میرے اور آپ کی اصلاح کے لیے نہ ہو، جو میری اور آپ کی اصلاح اور تربیت کے لیے نہ ہو۔ کافر کیا کرتے حضور کے زمانے میں؟ وہ اپنے جانوروں میں سے اور اپنی فصل میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے رکھتے اور کچھ حصہ وہ رکھتے اپنے بتوں کے لیے۔ بھائی اپنی آمدن میں سے، اپنے جانوروں میں سے، اپنی فصل میں سے ایک حصہ کس کے لیے رکھتے؟ اللہ کے لیے، اور دوسرا حصہ کس کے لیے رکھتے؟ اپنے بتوں کے لیے۔ اچھا، اگر کبھی آمدن کم ہوتی، کمی آ جاتی تو اللہ تعالیٰ کے حصہ میں سے لے کے بتوں والا حصہ پورا کر دیتے اور کہتے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں۔ اور اگر کبھی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا کہ جی اس مرتبہ فصل ہوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کا حصہ جو انہوں نے طے کیا تھا وہ کم پڑ گیا،
تو پھر کیا کرتے؟ پھر کہتے چلو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کو کون سا کسی چیز کی ضرورت ہے، ہر حال میں بتوں کا حصہ پورا رکھتے اور اللہ تعالیٰ کے حصے کو کیا کرتے؟ کم کر دیتے۔ قرآن اس بات کو کیوں ذکر کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم بھی یہ غلطیاں کریں گے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ اپنی رسموں میں کمی نہیں آنے دیتے، رسمیں پوری کرنی ہے، لیکن زکوٰۃ کی کوئی پرواہ، حج کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیز لازم کی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو رسمیں ہیں کہ ہم نے یہ رسم کرنی ہے، فلاں موقع پر اس طرح کرنا ہے، مہینے کی 11ویں تاریخ کو یہ کرنا ہے، 10ویں کو یہ کرنا ہے، 40ویں کو یہ کرنا ہے، محرم میں یہ کرنا ہے، ربیع الاول میں یہ کرنا ہے، فلاں عرس پر یہ کرنا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ ان سے پوچھو بھائی زکوٰۃ بھی دیتے ہو؟ بھائی زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ حج کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ ہمارے یہاں اب لوگ کیا کریں گے؟ مالدار عقیقہ ضرور کرنا ہے تاکہ سارے شہر کو پتہ چلے، جو ایک اچھا عمل ہے، ہرگز لازم اور ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ دادا جی ماشاءاللہ جو پوتے کے پیدا ہونے پر 2 بکرے ذبح کریں، اس دادا جی کو پوچھو آپ نے حج کیا؟ حج پر پتہ کیا کہتے ہیں؟ جب اللہ توفیق دے گا پھر کریں گے۔ بھائی میری بات سن رہے ہو آپ؟ حج کے بارے میں کیا کہہ دیں گے؟ جب اللہ توفیق دے گا۔ بھائی جناب آپ پوتا ہونے پر منڈی بھی نہ جاؤ، اللہ توفیق دے گا تو بکرے خود بخود آپ کے دروازے پر آ جائیں گے، خود بخود آپ کے دروازے پر آ جائیں گے۔ اس لیے اس بات کو مد نظر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیاوی مفادات کے خاطر اپنے اللہ کے حق کو ضائع کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے 8ویں پارے میں 10 احکام ذکر کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو 10 احکام ہیں یہ پہلی آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہیں۔ وہ 10 احکام کیا ہیں؟ پہلا حکم یہ تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو شرک بالکل پسند۔ دوسرا یہ تھا کہ والدین کی ہرگز نافرمانی نہ کرو۔ تیسرا یہ ہے کہ فقر و فاقہ کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ آج کل جدید زمانے کے اعتبار سے یہ نہ کہو کہ بس بچے جو ہیں وہ 2 ہی اچھے ہیں، زیادہ کو پالیں گے کس طرح؟ بھائی پالتا کون ہے؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ساری حاجتیں، مرادیں، ضرورتیں اللہ پورا کرتا ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں پالے گا کون؟ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ کسی کو ناحق ہرگز قتل نہ کرو۔ سورہ مائدہ میں یہ بات گزر چکی ہے، اگر ایک انسان کے ناجائز قتل میں ساری انسانیت بھی ملوث ہوگی، اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو جہنم میں پھینک دیں گے، چونکہ انسان کی جان کی اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی قدر و قیمت ہے۔ اسلام میں صرف 3 وجہ سے کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے۔ ایک وہ قاتل جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے، قصاصاً قاتل کو قتل کرنا جائز ہے، لیکن یہ کام حکومت کا ہے، انفرادی کسی کا نہیں ہے۔ دوسرا وہ شخص جو اسلام سے پھر جائے، ارتداد کا شکار ہو جائے، اس کو 3 دن تک رکھا جائے گا، اسلام سے پھرنے کے جو اس کے اسباب ہے ان کو حل کیا جائے گا، اس کے بعد مرتد کی سزا بھی قتل ہے، لیکن یہ کام بھی بھائی کس کا ہے؟ حکومت کا ہے، انفرادی کوئی کر نہیں سکتا۔ اور تیسرا جو ہے شادی شدہ مرد اور عورت اگر بے حیائی میں مبتلا ہو جائیں ان کی سزا بھی قتل ہے، لیکن یہ تینوں کام بھائی کس کے ہیں؟ حکومت کے ہیں، انفرادی طور پر کوئی کر نہیں سکتا۔ قرآن کریم نے 8ویں پارے میں ایک یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی تم کسی سے عہد اور معاہدہ کرو، وعدہ کرو، حتی الامکان اس کو پورا کرو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدہ کر کے اس کو پورا نہ کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ قرآن کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم ناپ تول میں اپنے تمام معاملات میں دوسروں کے حق کو پورا دو، ان کی ادائیگی میں کبھی بھی بے ایمانی نہ کرو۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے لوگو تم ہمیشہ سیدھی راہ چلو، برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو بندہ سیدھی راہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہوتے ہیں۔ اور بھائی قرآن کریم نے 8ویں پارے میں یہ ارشاد فرمایا
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ تم میں سے جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھائی بدلہ کتنا عطا فرمائیں گے؟ 10 گنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا اس امت کی خصوصیتوں میں سے ہیں۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کو اپنے اپنے اخلاص کے اعتبار سے ایک عمل کے بدلے 10 سے لے کے 700 گنا تک ثواب ملے گا۔ بھائی کتنا؟ اپنا اپنا۔ مثلا آپ نے رمضان میں ایک قرآن کریم ختم کیا ہے، پورے اخلاص سے کیا ہے، قرآن کے فیصلے کے مطابق ایک قرآن ختم کرنے پر 10 قرآنوں کا اجر تو کیا ہے بھائی؟ بالکل پکا ہے۔ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا بڑھا دیں گے۔ اور بھائی قرآن کریم نے 8ویں پارے میں کافروں کی اس بات کی تردید کی ہے، وہ جب بھی جانور ذبح کرتے اپنے بتوں کے نام پر کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سبق دیا، اے نبی جی آپ اپنی امت کو سکھا دیجئے تمہاری نماز روزہ سب کچھ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ہر نیک عمل سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں کہ بھائی یہ عمل کس کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے، ہر مسلمان جانتا ہے لیکن ضرورت کے موقع پر ہم بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ مومن کو دیکھو بھائیو میری بات سنو، قرآن کریم نے کئی جگہ اللہ کے علاوہ نیک عمل کسی اور کے لیے کرنے والے کو یہ کہا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن کریم نے جو لوگ نیک عمل اللہ کے لیے نہ کریں کسی اور کے لیے کریں، فرمایا ان لوگوں کا اپنے اللہ پر ایمان۔ جس بندے کا اپنے اللہ پر صحیح ایمان ہے وہ نیک عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے رمضان ہے، لوگ ماشاءاللہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، افطاریوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ بھائی ہم سب کچھ صرف اور صرف کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے کریں گے۔ اور قرآن کریم نے بھائی 8ویں پارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن تمہارے عملوں کو تولا جائے گا، والوزن یومئذ الحق، تمہارے عملوں کو تولا جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے عمل 3 طرح تولیں گے، یا تو اللہ تعالیٰ عملوں کو وجود دے دیں گے، بھائی اللہ تعالیٰ عملوں کو کیا کر دیں گے؟ وجود دے دیں گے، وہاں ہمارے نیک عملوں کا وجود ہوگا، اللہ تعالیٰ نیک عملوں کے وجود کو تولیں گے۔ نمبر 2، علماء نے فرمایا کہ جن رجسٹروں میں، جن کاغذوں پر، جن فائلوں میں نامہ اعمال لکھا جاتا ہے ان فائلوں کا وزن ہوگا۔ بھائی کیا ہوگا؟ ان فائلوں کا وزن ہوگا۔ نمبر 3 شکل یہ ہوگی کہ نیک عمل کرنے سے انسان کے جسم میں روحانی طور پر وزن پیدا کر دیا جائے گا۔ وہ یہ گوشت اور ہڈیوں کا وزن نہیں ہوگا، بھائی وہ کس کا ہوگا؟ روحانی۔ بھائی ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ عزت نظر آتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ روحانی چیز ہے۔ بالکل اسی طرح نیک عمل کرنے پر روحانی اعتبار سے جسم کا وزن بڑھا دیا جائے گا اور جسموں کو تولا جائے گا۔ تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن تمہارے سارے عملوں کو تولا جائے گا۔ اور بھائی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قیمتی اور وزنی کس طرح ہوتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے 2 خوبیاں جس نیک عمل میں ہوں گی کل وہ نامہ اعمال میں بہت بھاری ہوگا۔ نمبر 1، جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے، جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے، وہ عمل کل قیامت والے دن بہت بھاری ہوگا۔ جو عمل اللہ کے لیے نہ کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا جائے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ہرگز وزنی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم نے 8ویں پارے میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اے لوگو ہم نے یہ جو لباس تمہارے لیے اتارا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ لباس اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ سورہ طٰہٰ میں جا کے یہ بات آئے گی
کہ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی، درخت کا پھل کھا لیا، سب سے پہلے بھائی ان کے جسم سے کیا اترا؟ لباس. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنی مہربانی کی نگاہ سے گرا دیتے ہیں، جن سے ناراض ہو جاتے ہیں، ان کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ ان کے جسم کے لباس ختم ہو جاتے ہیں، وہ بے حیائی کی طرف چلے جاتے ہیں. آج ہماری نوجوان نسل ہے، بندے کو حیرانگی ہوتی ہے. 2-4 دن پہلے میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، 2 نوجوان کم سے کم 32-33 سال عمر ہوگی، صبح کے وقت اتنی ٹانگیں ننگی. حدیث میں ہے جو ستر ننگا کرے گا اس پر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے. اور ایک مرد کا جو ضروری سطر ہے بھائی، وہ ناف سے لے کے کہاں تک ہے؟ گھٹنے تک. گھٹنا سطر میں شامل ہے. کسی مجلس میں گھٹنے کو ننگا کرنا جائز ہے؟ جس نے گھٹنے سے اوپر والے حصے کو ننگا کیا وہ ننگا ہے، اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کی کیا ہے؟ لعنت ہے. ہماری نوجوان نسل فیشن کے چکروں میں اپنے دین کی کوئی پرواہ نہیں کرتی. مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اور عورت کا جو سطر ہے وہ پاؤں، ہاتھ، چہرہ نکال کے سارا جسم کیا ہے؟ عورت کا سطر ہے. اور بھائی قرآن کریم نے 8ویں پارے میں بہت ساری قوموں کا تذکرہ کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، ان کا تذکرہ آ رہا ہے، اور تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ سورۃ الشعراء میں آئے گا انشاءاللہ. وہاں ساری قوموں کا جہاں تذکرہ آئے گا، ہم بھی 8ویں پارے کے اس حصے کی کچھ باتیں انشاءاللہ وہیں عرض کریں گے جا کے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.